دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے اماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ خیر، میرے منہ سے نکلا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی، جو ابا کے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی کہہ رہی تھیں، مجھے نہیں پتا، مجھے میرا کمالہ لا کر دو۔ لا دوں گا، بس ذرا موسم ٹھیک ہو جائے۔ ابا نے اطمینان سے چھلی کھاتے ہوئے کہا۔ ابا کا جواب سن کر اماں کے بین میں غصہ بھی شامل ہو گیا۔ ارے میں کہتی ہوں کچھ پتا کرو بیٹے کا، کہاں لے گئی وہ لڑکی اسے؟ تو کہاں مر گیا تھا اس وقت؟ اس سے پہلے کہ اماں مزید کچھ کہتی، میں سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اماں گنگ رہ گئیں اور ابا اتنے زور سے اچھلے کہ چھلی ان کے ہاتھ سے اڑ کر کھرے میں جا گری۔ کمالے تو؟ ابا مجھے دیکھ کر ہکلائے۔ میرا پتر۔ اماں نے جلدی سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ابے یہ سوٹ کس کا اتار لایا ہے؟ ابا کو سوٹ کی فکر پڑ گئی۔ ابا یہ میرا ہے، میں نے فخر سے کہا۔ زندگی میں پہلی بار ابا کو میری بات پوری سنائی دی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں چیک کرنے لگے۔ ابے یہ تیرا کیسے ہو گیا؟ اس کے تو بٹن بھی تیرے سے مہنگے ہیں۔ کان ہی کھائے جاؤ گے یا بیٹے سے پوچھو گے بھی کہ وہ کہاں تھا؟ اماں نے غصے سے کہا اور ابا دبک گئے۔ اماں میں بالکل ٹھیک تھا اور بڑی مزیدار جگہ پر تھا۔ مزیدار جگہ؟ اے بیٹے کیا تو جامع شیری والے لے گئے تھے؟ ارے نہیں اماں، ساری بات سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اب ہمارے وقت پھرنے کے دن آ گئے ہیں۔ کیا کہا؟ کھیت پھرنے کے دن؟ ابا چونکے۔ لا حول ولا قوت۔ ابا ایک تو آپ بھی، میں نے منہ بنایا۔ تو بولتا جب پتر، اس منحوس کی پرواہ نہ کر، اس کے بارے میں تو ناصر کاظمی نے کہہ دیا تھا کہ عجیب منحوس اجنبی تھا۔ مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ میں گھر کا دروازہ بند کر کے جوتے اتار کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور اماں ابا کو ساری کہانی الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ وہ دونوں دم بخود بیٹھے سارا واقعہ سن رہے تھے۔ دوران قصہ جہاں جہاں بھی 5 لاکھ کا ذکر آتا، ابا ایک چکر کھا کر رہ جاتے۔ البتہ اماں پتہ نہیں کیوں برے برے منہ بناتی رہیں۔ جیسے ہی میرا بیان ختم ہوا، سب سے پہلے ابا بولے، حلالہ کے لیے تمہیں چارہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کڑوا گھونٹ تو میں بھی پینے کو تیار ہوں۔ اماں دانت پیس کر بولیں، لڑکی نے حلالہ کرنا ہے، حرامہ نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ لیکن ابا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن پھر اماں کی طرف دیکھتی نظریں جھکا لی۔ کمالے، تم اس لڑکی کو صاف انکار کر دو۔ اتنی بڑی جائیداد میں سے ہمیں صرف 5 لاکھ کیوں دے رہی ہے؟ اسے صاف صاف کہہ دو کہ اگر وہ اس طرح تم سے لینا چاہتی ہے تو یہ سودا کم از کم 20 لاکھ میں ہوگا۔ اماں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ 20 لاکھ؟ میرے ہاتھوں کے طوطے اور ابا کے کانوں کے کوے اڑ گئے۔ ہاں 20 لاکھ، ہم کوئی معمولی لوگ ہیں؟ اماں نے گردن اکڑائی اور میری نظر بے اختیار صحن میں پڑی 2 ٹوٹی چارپائیوں اور ادھڑے ہوئے تکیوں پر جا پڑی۔ واقعی ہم لوگ معمولی نہیں بلکہ بہت معمولی تھے۔ اس کے باوجود میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ 20 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، کہیں لڑکی انکار ہی نہ کر دے۔ لیکن اماں کی ایک ہی رٹ تھی کہ یہ کام کرنا ہے تو